بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلم تھا اور ایک کافر۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرتا تھا اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تھا تو اس کی پوری جال مچھلی سے بھر جاتی اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ دوسرا بھائی جو کہ مسلم تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ ایک بار اس مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر گئی جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنے ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر نیچے آئی۔ پھر جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غم زدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اس کی بیوی بولی کہ یا تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ تو وہ بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں اور تمہاری بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے کپڑے اور زیور پہنے رہتی ہے۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی تو اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت پہ لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر
29 दिन से बादशाह کی خدمت میں تھا اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ تیسرے دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا۔ بس یہ لے لو 29 اشرفیہ۔ اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیہ ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سونار کو وہ اشرفی دکھایا تو اس سونار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دے دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی اور وہاں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ سبق: دوستو اور عزیزو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔